بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ بچہ لوگ کہتے تھے کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں لاتا ہوں، ریگولر نہیں لاتا، کہ یہ بات تھوڑی سی ایکسیپٹ کریجیے گا میری، لاتا ہوں ریگولر نہیں لاتا۔ اب سے میں نے سوچا ہے انشاءاللہ ویک میں ایک سٹوری، بہت لکھی تھی، بکس میں لکھی، لوگوں کو لکھ کے دی، اس میں جو ہے بلاگنگ میں بہت لکھی، لیکن یہ ہے کہ اپنے چینل پہ اب میں شروع کر رہا ہوں۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا، بچہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ آج کی میری پہلی کہانی، جو کہ آج سے 16 یا 18 سال پہلے میں نے کسی جگہ لکھی تھی، دادی اماں کی نصیحت۔ عنوان ہے دادی اماں کی نصیحت۔ آج گھر کے سارے بچے خوش گھوم رہے تھے، اور خوش کیوں نہ ہوتے، آج دادی اماں نے نئی اور انوکھی کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو بس کیا تھا، ہر ایک منٹ کے بعد ہر بچہ گھڑی دیکھتا، ہر ایک منٹ کے بعد ہر بچہ گھڑی دیکھتا، یا پھر امی سے وقت پوچھتا، اور پھر خود ہی اپنے آپ سے کہتا کہ کب ہوگی عشاء کی نماز، کب دادی اماں کہانی سنائیں گی۔ خیر، اللہ کر کے عشاء کا وقت آ پہنچا، اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد دادی اماں اپنی مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گئیں، اور تمام بچے خاموشی سے ان کے سامنے آ کر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح کلاس شروع ہونے والی ہو۔ اسکول میں نہیں بیٹھ جاتے جس طرح سے سارے بچے بیٹھ جاتے ہیں سیٹوں پہ جا کر کہ ٹیچر اب کوئی بات بتائے گی۔ دادی اماں نے ان سب کو غور سے دیکھا اور کہنا شروع کیا، مجھے معلوم ہے تم سب صبح سے نئی اور انوکھی کہانی کا انتظار کر رہے ہو، لہذا میں بھی کسی تمہید کے بغیر اسے شروع کر رہی ہوں۔ دادی اماں نے کہانی سنانا شروع کی۔ کسی گاؤں میں ایک غریب اور ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ اسے ترقی کرنے کا بہت شوق تھا، یعنی کہ آگے بڑھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ اسے بڑا آدمی بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے والد سے پوچھا کرتا تھا کہ ابا، یہ چودھری کے پاس جو گاڑیوں میں آتے ہیں کوٹ پینٹ پہن کر، کون ہوتے ہیں یہ؟ والد بتاتے تھے کہ یہ شہری بابو ہیں، بہت پڑھے لکھے۔ تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی پڑھوں گا، میں بھی شہری بابو بنوں گا، پر کیسے؟ اس کا جواب اس کے والد کے پاس بھی نہ تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، اور ایک خاتون WHO کی طرف سے وہاں ریسرچ کے لیے آئیں۔ WHO کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے نے دادی اماں سے پوچھا۔ بیٹا، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے جو صحت پر ریسرچ کرتا ہے، دادی اماں نے بتایا۔ پھر کہا کہ میں بتا رہی تھی کہ وہ عورت اس گاؤں میں جا کر گھر گھر سے معلومات جمع کر رہی تھی، WHO والی، لہذا اس لڑکے نے ہمت کر کے اپنی خواہش کا اظہار اس سے بھی کر دیا، WHO والی خاتون سے۔ تو اس عورت نے اس بچے کی معصومیت، ایمانداری اور ترقی کی خواہش دیکھ کر کہا کہ بیٹا، میری چند باتیں یاد رکھنا، تو انشاءاللہ تم اپنی منزل بہت جلد پا لو گے۔ یہ WHO والی عورت کہہ رہی تھی۔ سب سے پہلی بات، بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری بات، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ بیٹا ماں باپ کی جائز بات کبھی بھی نہ ٹالنا۔ بیٹا اپنی جیب خرچ کا 90% کتابیں خریدنے پر لگانا۔ بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے دن رات یا پھر موسم کا کبھی خیال نہ کرنا، بس مسلسل علم حاصل کرنا ہے، مسلسل علم۔
بیٹا علم والوں کی صحبت اختیار کرنا، علم والوں کے ساتھ بیٹھنا، علم والوں سے دوستیاں کرنا۔ بیٹا وقت بہت قیمتی شے ہے، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ بیٹا جی جو پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو سیکھنا ہے وہ سکھانا بھی ہے۔ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑنا، اور کبھی مایوسی قریب آئے تو فوراً سورہ دوحہ کا ترجمہ پڑھ لینا۔ بچے نے پوچھا دادی اماں یہ ساری نصیحتیں اس عورت کو کس نے بتائیں؟ تو دادی اماں نے کہا بیٹا جو بڑا آدمی بنتا ہے وہ انہی نصیحتوں پہ عمل کر کے بنتا ہے۔ تو دادی اماں نے دوبارہ بولنا شروع کیا، وہ عورت تو یہ باتیں کر کے چلی گئی، لیکن ان نکات نے، ان پوائنٹس نے، ان باتوں نے اس لڑکے کی زندگی بدل دی۔ وہ ہر وقت پڑھتا، بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہوئے پڑھتا، امی ابو کے پیر دباتے ہوئے پڑھتا، سفر میں بھی پڑھتا، تنہائی میں بھی پڑھتا۔ پہلے اس نے فزکس میں ایم ایس سی کیا، اس کی محنت رنگ لا رہی تھی، اور پھر نیوکلیئر سائنس میں پی ایچ ڈی کی۔ دادی اماں ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے نے سوال پوچھا۔ بیٹا بڑی کلاسیں ہوتی ہیں، دادی اماں نے کہا۔ ایم ایس سی کا مطلب ہے ماسٹر آف سائنس، اور پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر آف فلاسفی۔ تو پھر بیٹا وہ ایک بڑا سائنسدان بن گیا، لیکن وہ اپنے گاؤں کو بالکل نہ بھولا۔ اس نے وہاں ایک لڑکوں کے لیے اسکول کالج بنوایا، اور ایک لڑکیوں کے لیے اسکول کالج بنوایا، الگ الگ۔ پھر یہاں کے لوگوں کی لگن کو دیکھتے ہوئے ایک اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی بھی بنا ڈالی۔ اب یہاں کے بچے اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا۔ دادی اماں نے اختتام کرتے ہوئے کہا تو بیٹا یہ تھی وہ نئی کہانی جو میں آج تمہیں سنانا چاہتی تھی۔ اس پر سب بچوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ کہانی نہیں تھی، یہ تو ہماری زندگی کی سب سے اہم نصیحت تھی دادی اماں۔ اور بچے خوشی خوشی اٹھ کر چلے گئے اور آپس میں جا کے ڈسکس کرنے لگے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بچے بھی جتنوں نے یہ کہانی سنی ہے وہ اس کو 3 دفعہ سنیں گے، اور اپنے امی ابو دادا دادی سے ڈسکس کر کے ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔